بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کریں گے۔ معجزات نبوی سے مراد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ معجزات انبیاء کو کئی درجہ بندیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو ابو جہل اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکال لایا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پر نور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرا آدھا سوراخ شدہ اور تیسرا بغیر سوراخ ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتے کا علم کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لال توڑ دو، معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ ایک صحابی وہاں کھڑے کہنے لگے کہ اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو لال کی قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل اس پر راضی ہو گیا۔ جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں ایک سرخ کیڑا منہ میں سبز پتا لیے ہوئے موجود تھا۔ رسول پاک نے اس کیڑے سے دریا فرمایا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑے نے جواب دیا کہ خدا نے مجھے روزانہ 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے روزی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے آپ کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا۔ دوستو، حضور کی ذات برکات سے بہت سے معجزات جڑے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ حضور اللہ کے محبوب اور صادق نبی ہیں۔ دوستو، ایک واقعہ آپ کو اور بتاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں محمد کو کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو گردن سے دبوچوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے پکڑ لیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ملعون آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے منع کر دیا پھر بھی تو باز نہیں آیا، اگر اب میں نے تجھے کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سخت سزا دوں گا وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، اس کی بات کو ٹھکرا دیا اور اچھی طرح ڈانٹ دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ تم مجھے ڈانٹتا ہے، اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی آدمیوں سے بھر جائے گی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اچھا تو اپنے حامیوں کو بلا، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر وہ اپنے والوں کو پکارتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے لپک لیتے۔ مسند احمد میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں رسول اللہ کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لوں گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسی وقت لوگوں کو دیکھتے ہوئے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ اور اسی طرح جب کہ یہودیوں سے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو، اگر وہ اسے قبول کر لیتے اور موت طلب کرتے تو سارے کے سارے مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے۔ اور جن نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی اگر یہ مباہلہ کے لیے نکلتے تو لوٹ کر نہ اپنا مال پاتے نہ اپنے بال بچوں کو پاتے۔ ابن جریر میں ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں آپ کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں گا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس پر یہ صورت اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو جہل موجود تھا اور آپ نے وہی نماز ادا کی تو لوگوں نے اس بدبخت سے کہا کہ کیوں بیٹھا رہا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کون میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر ذرا بھی ہلتا جلتا تو لوگوں کے دیکھتے ہوئے فرشتے اسے ہلاک کر ڈالتے۔ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ ابو جہل نے پوچھا کہ کیا محمد تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میرے سامنے اس نے یہ کیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کے منہ کو مٹی میں ملا دوں گا۔ ادھر اس نے یہ کہا، ادھر رسول اللہ مبارک علیہ نے نماز شروع کی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو یہ آگے بڑھا لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پچھلے پیروں نہایت بدحواسی سے پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے اور حضور کے درمیان آگ کی خندق ہے اور گھبراہٹ کی خوفناک چیزیں ہیں اور فرشتوں کے پر ہیں وغیرہ۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ذرا قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ کر دیتے۔ دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔
اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے، اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی اکرم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ دی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹایا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا، وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا کہ میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا، آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورہ الق کی آیت 17 اور 18 نازل ہوئی۔ ترجمہ، سوئے اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بطحا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 49 نازل فرمائی۔ ترجمہ، چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے آگے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی، پتھر ہاتھ میں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، مجھے نہ دیکھ سکتی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اس سے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبہ شعر کہے ہیں۔ وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے یہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔
اس موقع پر قتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے، ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ قتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا، اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تو پھر تم میری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شق قمر ہے۔ اس معجزے کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کوئی وہ معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے۔ قرآن نے شق قمر کو بطور معجزہ ذکر کیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس معجزے کا ظہور ہوا۔ یہ ثابت ہے کہ انشقاق قمر کا واقعہ عہد رسالت میں پیش آیا، اور بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن الیمان وغیرہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام اجرام فلکیہ کثیف ہیں اور ان میں خرق و التیام ممکن ہے۔ تمام شاب ثاقب انہی اجرام علومیہ میں سے ہیں جن کا شکستہ ہونا اور پھر جڑ جانا ہر روز ان ماہرین کے مشاہدے میں آتا ہے۔ دوستو، کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی تھی، اس لیے دن بدن وہ لوگ پریشان کرنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں بروئے کار بھی لا رہے تھے۔ رسول اللہ کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن حشام، اسود بن عبد المطلب اور نذر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا قیقان پر ہو۔ نبی اکرم نے پوچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ انہوں نے کہا ہم ضرور ایمان لائیں گے، آپ یہ معجزہ دکھلائیں تو صحیح۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آفتاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔ حضرت نے فرمایا اے ابو سلمہ اور ارقم اس پر گواہ رہنا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے دونوں ٹکڑے 2 مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے، ایک جبل ابو قبیس پر جا کر ٹھہر گیا اور دوسرا جبل قیقان پر۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں گواہ رہو۔ چاند کی کیفیت اثر اور مغرب کے درمیانی وقت کے برابر وقت تک برقرار رہی۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزہ دکھلانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر و عناد کا خناس گھسا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے محمد نے تو جادو کر دیا ہے۔ پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر وہ بھی اس واقعے کی شہادت دیتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی یہ پوچھا گیا کہ اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا۔ ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ شیعہ روایات کے مطابق معجزہ شق القمر 13 اور 14 ذی الحجہ کی درمیانی شب جو پورے چاند کی رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا تھا، جبکہ کچھ روایات میں 18 ذی الحجہ بھی ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ملا محمد قاسم فرشتہ اپنی مشہور زمانہ تاریخ میں لکھتے ہیں
تیسری صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفانوں کی وجہ سے جزائر مالابار کی طرف جا نکلے اور وہاں گردن کلور نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل اور نبی اکرم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتلائیں اور تاریخی معجزہ شکل القمر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اسی بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو بھی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے اسے قلم بند کر کے تحریر کو شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اتنا محیر العقول واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے جب پتہ کیا تو واقعی یہ واقعہ ان کے پاس ذخیرے کے طور پر موجود تھا۔ پیارے ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد حضرت آمنہ بالکل اکیلی رہ گئی تھیں اور اکثر اداس رہتی تھیں۔ اس دوران خواب میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور یہ خواب کئی دفعہ دیکھا گیا اور حضرت آمنہ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو اونچی شان والا اور تمام نبیوں کا سردار بیٹا عطا ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیدائش سے پہلے میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور سے شام کے محل نظر آنے لگے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کے سفر پر جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ آپ کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک طاقتور اور مست اونٹ کھڑا ہے جو کسی کو گزرنے نہیں دیتا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنا سینہ رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اترے اور اس اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس وادی کو پار کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کے پاس کھڑے تھے۔ 2 سفید لباس والے آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس سونے کا ایک تشت جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چیرا، میرے دل کو باہر نکالا اور دل کو چیر کر اس میں سے سیال لوتھڑا نکال دیا، پھر واپس میرے جسم میں رکھ دیا اور کہا کہ اس کا وزن اس کی امت کے 2 آدمیوں سے کرو، لیکن میرا وزن ان سے زیادہ تھا۔ پھر کہا کہ اب 10 آدمیوں سے وزن کرو، لیکن میرا وزن ان سے زیادہ تھا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر ان کا وزن پوری امت سے کیا جائے تو بھی ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ بھی ان سے بالکل باپ جیسی محبت کرتے تھے۔ بچپن میں ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو کھانا بچ جاتا، لیکن جس دن ساتھ نہ کھاتے تو ضرورت ہی پوری ہوتی۔ یہ سب آپ کی برکت سے ہوتا اور اکثر آپ کے چچا کہتے بیٹا محمد تم بہت برکت والے ہو۔ یہ سب برکتیں اور رحمتیں آپ کی موجودگی سے ہوتی۔ پیدائش کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے رہے اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ عرب میں رواج تھا کہ شرفا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ چلی گئی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا مگر میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کے لیے کافی ہوتا، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اتنا کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکا اور میرے ساتھ چلنے والے بھی مجھ سے تنگ تھے۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو جو بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور جب ان کو پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے سے زیادہ انعام نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی آپ کو بچہ نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کیا معلوم تھا کہ وہ اس در یتیم کو لے کر جا رہی ہیں جس سے ان کے گھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اجالا ہونے والا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت بی بی آمنہ سے پوچھا کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ ساری روشنی میرے رخت جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریختہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا۔
میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، رضاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مبارک ہو۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خیمے میں پہنچی اور دودھ پلانے بیٹھیں تو اللہ کی رحمت سے آپ کی چھاتی میں اتنا دودھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دوہا اور ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے خچر پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے جانے لگی تو میرا خچر اس قدر تیز ہو گیا تھا کہ کوئی بھی سواری اس کے قریب نہ پہنچ سکی۔ قافلے کی عورتیں کہنے لگیں اے حلیمہ، یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا ہے؟ آپ فرماتی ہیں جب ہم گھر پہنچے تو قحط پڑا ہوا تھا، ہر جگہ خشک سالی تھی، بکریوں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو جاتا تھا، مگر میرے گھر قدم رکھتے ہی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشو و نما کرتی رہیں اور برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتی رہیں، اور 2 سال بعد آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام و کرام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو آپ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے۔ ایمن نے ان کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے چمٹے رہے۔ اب والدین کا دروازہ جب بند ہو گیا تو سوال یہ آیا کہ آپ کی کفالت کس کے ذمہ آئے گی؟ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ میں حاضر ہوئیں اور آپ کو ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور اس طرح آپ کی کفالت عبد المطلب کے ذمہ آئی۔ اس کے بعد سے عبد المطلب جہاں بھی جاتے تھے اپنے پوتے محمد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ عبد المطلب مکے کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اس کے باوجود وہ مالدار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی مہمان نواز اور حاجیوں پر خرچ کرنے والے تھے، سارا مال دوسروں کی مدد میں صرف کر دیتے۔ عبد المطلب کی روزانہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس مجلس لگا کرتی تھی۔ مجلس میں لوگ ان سے سوالات کرتے، اپنے مسئلے بیان کرتے اور مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ اس مسند یعنی سیٹ پر صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، لیکن یہ اعزاز صرف ان کے پوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ وہ جا کر ان کی مسند پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بہت کوشش کرتے کہ کسی طرح آپ کو مسند سے ہٹائیں، لیکن عبد المطلب کو اپنے پوتے سے اتنا پیار تھا کہ وہ کمال شفقت سے یہ فرمایا کرتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کوئی نئی ہوگی۔ پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ عبد المطلب آپ کو اپنے قریب بٹھایا کرتے اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور بہت سارے معاملات میں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچا مرتبہ دیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت آتی ہے کہ عبد المطلب کے پاس سے جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ وہ اس کو ڈھونڈ لائیں، اور آپ اس چیز کو کہیں نہ کہیں سے ضرور ڈھونڈ کر لے آیا کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ایک شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا ہے، اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ عبد المطلب ہے اور ان کا پوتا ان کے گمشدہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے۔ یہ شعر اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ دراصل آج ان کے پوتے کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو یہ بہت بے چین اور پریشان ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ وہ گمشدہ اونٹ بھی تھا جس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ گئے تھے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی تربیت میں رہے، اور جب آپ کی عمر 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب کی وفات کس عمر میں ہوئی اس کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں، مثلا 82، 85، 110 اور 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور تربیت شفقت اور محبت کے ساتھ کرنا۔ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے بچپن کا یہ وقت ایک ساتھ گزارا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت میں رکھا اور ان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزت، شفقت اور محبت دی، اور مرتے دم تک انہوں نے کوشش کی کہ اس کفالت کا پورا حق ادا کریں۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع میں نبی کریم کو ساتھ لے کر حرم میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کش خانہ کعبہ سے لگا دی، پھر اپنی انگشت شہادت اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے بارش کی دعا مانگی۔ بظاہر تو اسباب کے طور پر نہ کوئی بادل تھا، نہ کوئی بارش آنے کا امکان تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مکہ میں بارش ہوئی اور وہ قحط ختم ہو گیا۔ اسی طرح وہ وقت گزرتا رہا اور آپ 12 سال کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جایا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر کی مشقت آئے، تو کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ ایک بار جب ابو طالب تجارتی سفر کے لیے نکلنے لگے تو عین روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک دم سے ملال کے آثار نظر آنے لگے اور ابو طالب کا دل تھوڑا پسیج گیا، تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ اس سفر میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے شام کا سفر سیرت النبی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب ابو طالب کا قافلہ بصرہ یعنی عراق کے ایک شہر کے قریب پہنچا تو وہاں ایک نصرانی راہب رہا کرتا تھا، اس کا نام کتابوں میں جرجیس آتا ہے، مگر اس کو عام طور پر بحیرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نبی کریم کی علامتیں آسمانی کتابوں میں درج تھیں اور یہود و نصارہ کو نبی آخر الزماں کا مکمل طور پر علم تھا اور ان کی آمد کا انتظار تھا۔ تو یہ جو راہب بحیرہ تھا اس کو ان تمام علامتوں کا علم تھا، چنانچہ اہل مکہ کا قافلہ جب راہب کی رہائش گاہ کے پاس پہنچا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جن کا ذکر کتابوں میں آیا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ واقعہ روایات میں اس طرح آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو طالب قریش کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے، تو شام میں جس جگہ وہ اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس راہب پر لوگوں کا گزر ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی سے ملنے کی کوشش نہیں کی، مگر جب قریش کے تجارتی کارواں وہاں آ کر اترا تو یہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے نکل کر باہر آیا، لوگوں کو ایک دم سے دیکھنے لگا اور اچانک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہی سردار ہے دو جہانوں کا، یہی وہ رسول عالم کا جس کو اللہ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ جو سردار قریش ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے راہب سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبی ہے؟ تو راہب نے کہا جس وقت آپ سب لوگ گھاٹی سے نکلے تھے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور درخت اور پتھر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہچانتے ہیں۔ آپ کی مہر نبوت سے بھی میں پہچان کر سکتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ راہب چلا گیا اور فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس راہب نے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ کھانے کے لیے جب سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ راہب نے پوچھا بھائی وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو راہب نے آدمیوں کو بھیج کر آپ کو بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف پہنچے اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے ہی درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں اور اب تو کوئی سایہ دار جگہ نہیں رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے اور ان کے بیٹھتے ہی درخت کا سایہ ان کی طرف جھک گیا۔ اس پر راہب نے کہا درخت کے سائے کو دیکھو کس طرح وہ آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے ان کو دیکھ لیا تو وہ ضرور ان کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو آخری نبی کی تمام علامتوں اور صفات کو پہچانتے ہیں۔ ابھی بات چلی رہی تھی کہ اچانک راہب کی نظر جو پڑی تو اس نے دیکھا کہ راستے میں روم کے کوئی 7 آدمی کسی کو تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں۔ اس نے رومیوں سے پوچھا تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ رومیوں نے کہا ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے جس کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، اور وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ راہب نے کہا اچھا بتاؤ کہ جس کو تم ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو اگر تم نے اس کو مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو کیا تمہیں کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا نہیں۔ پھر رومی تھوڑی آگے چلے گئے۔ اس کے بعد راہب نے وہی بات قریش کو سمجھائی اور کہا کہ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متولی کو بلاؤ۔ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کے متولی یہ ہیں۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس مکہ بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ آگے لے گئے تو ان کو رومی قتل کر ڈالیں گے۔ بالآخر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا، اور ساتھ میں ناشتے کے لیے راہب نے ان کو روٹی اور زیتون کا تیل بھی دیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مکہ آ گئے اور ان کے نبی ہونے کا اندازہ تمام لوگوں کو راہب کی زبانی ہو گیا۔ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے خصوصی شغل رکھا۔ شام کا سفر اول تو معروف ہے، اس کے علاوہ ذی المجاز اور یمن کا تجارتی سفر بھی مذکور ہے۔ دراصل آپ کی شریعت عالمی ہے جو رہبانیت کے خلاف ہے، اس لیے نہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بیٹھنا اور دوسروں کے نعم و کرم پہ زندگی بسر کرنا پسند تھا، اور نہ جوانی میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنا آپ کی خوددارانہ حیات طیبہ کا حصہ بن سکتا تھا۔ اس لیے ابو طالب نے شام جانے کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل اور مشکل سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور جب چچا قریبی تجارتی میلے میں جانے لگے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور ابو طالب نے آپ کو اونٹ پر بٹھایا اور بیت اللہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور لگنے والے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو طالب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں سفر میں میرے بھتیجے حضرت محمد بھی تھے، مجھے اچانک پیاس لگی، میرے منہ سے نکلا بھتیجے مجھے بہت پیاس لگی ہے۔
میں نے ان سے یہ بات اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے پاس کوئی پانی وغیرہ تھا یا وہ میرے لیے پانی کا انتظام کریں۔ بے صبری میں میرے منہ سے یہ بات نکلی۔ یہ سن کر وہ فوراً اپنی سواری سے اترے اور مجھ سے کہنے لگے، چچا جان کیا پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی ماری اور زبان سے کچھ پڑھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں سے عمدہ پانی برآمد ہوا۔ میں نے اس جیسا پانی نہ پیا اور نہ کہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پانی پینے کے لیے کہا۔ میں نے پانی پی لیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، چچا جی کیا آپ سیر ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے دوبارہ وہیں ایڑی ماری جہاں پہلے ماری تھی اور وہ جگہ اصل صورت میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ انسانوں کے کام آنے کا تھا، اس لیے معجزات بھی ایسے ظاہر ہوتے تھے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ سرکش اونٹ کا واقعہ اور زمین پر ایڑی رگڑنے سے پانی نکلنے کا واقعہ، ان دونوں واقعات کا تعلق جوانی کی علامات نبوت اور معجزات سے ہے۔ تاہم اپنے رفقا کی خدمت کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ علامتیں ظاہر ہوئیں، اس لیے ان واقعات کو خدمت خلق کے باب سے نہیں نکالا جا سکتا۔ سفر بصرہ میں حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم کے طور پر آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم بھی دیا تھا کہ وہ آپ کی ہر بات تسلیم کریں اور خوب خدمت کریں۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی تھے اور خادم بھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک فرمایا اس سے ایک اچھے ہم سفر کی سیرت سامنے آتی ہے۔ ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ دوران سفر حضرت میسرہ کے 2 اونٹ سب سے پیچھے چل رہے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ تیز چل کر قافلے کے اگلے حصے میں پہنچے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پچھلے حصے میں پہنچے، دم پڑھا اور اونٹوں کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، یا جس طرح جانوروں کو تھپکی دی جاتی ہے اس طرح کیا، اور اونٹ چست و تیز چلتے ہوئے قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں رہتے تھے تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو فرشتے آپ پر سایہ کرتے تاکہ دھوپ کی شدت سے آپ کے جسم اطہر کو نقصان نہ پہنچے۔ علامہ ابن اسیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سفر کی رویداد بڑی تفصیل سے بیان کی ہے جب آپ نے پہلی بار حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام جانے کا ارادہ کیا تھا۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے قافلے والوں کو آپ کے خیال و نگہداشت کی خاص طور پر تاکید کر دی تھی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں بمقام بصرہ فروکش ہوئے اور ایک درخت کے زیر سایہ آرام پذیر ہوئے۔ پاس ہی ایک صومعہ تھا جس میں نسطور نامی راہب عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ راہب نے کھڑکی سے سر نکالا اور جھک کر میسرہ سے پوچھا، درخت کے سائے میں ایک کون صاحب آرام فرما ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، قریشی ہیں۔ راہب نے پھر دریافت کیا، کیا اس کی آنکھ پہ سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں، اور سرخی کبھی دور نہیں ہوئی۔ یہ سن کر راہب بولا، بلا شبہ یہ نبی اور آخری نبی، کیونکہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں اترا۔ راستے میں میسرہ دیکھتا جاتا تھا کہ جب دوپہر کے وقت گرمی سخت ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے۔ میسرہ یہ سب باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ سامان تجارت فروخت ہوا جس میں خلاف توقع بہت زیادہ نفع ہوا۔ جب آپ واپس مکہ تشریف لائے تو میسرہ نے وہ تمام باتیں جو دیکھی اور سنی تھیں حضرت سیدہ خدیجہ سے بیان کی۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ نے دیکھا کہ ان کے کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہوا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معین شدہ اجرت سے دوگنی رقم۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ شام کے سفر سے جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ اس وقت اپنے گھر کی بالائی منزل پر تھیں۔ آپ نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار چلے آ رہے ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے، حضرت ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ قریش کے چند دیگر سردار بھی ہم رکاب تھے۔ جب وہ راستے میں بحیرہ راہب کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ راہب ان کے پاس آیا، وہ اس سے پہلے بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ کبھی ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ ابھی وہ اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب آیا اور ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سردار کہنے لگے، تجھے کیا علم ہے؟ اس نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ قطعی بات ہے کہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو رسول اللہ اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، اسے بلاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا، دیکھو اس پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔
جب رسول اللہ مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے درخت کے سائے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ ویسے ہی بیٹھ گئے تو درخت نے آپ کی طرف جھک کر آپ پر سایہ کر دیا۔ راہب نے پکارا، دیکھو درخت نے جھک کر اس پر سایہ کر دیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ ان سے اصرار کرنے لگا کہ اسے روم نہ لے جاؤ، کیونکہ رومی جب اسے دیکھیں گے تو اس کی خاص علامت سے اسے پہچان لیں گے اور بس چلا تو قتل کر دیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کے ساتھ رومی آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان سے ملا اور پوچھا، تم کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آخری نبی اس مہینے ادھر آنے والا ہے، اس لیے ہر راستے کی طرف لوگ بھیج دیے گئے ہیں تاکہ اسے گرفتار کر سکیں، اور ہمیں خصوصاً بتلایا گیا ہے کہ وہ نبی اس راستے سے آنے والا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ راہب کہنے لگا، کیا فہم و فراست کے لحاظ سے تم سے کوئی بہتر شخص پیچھے مرکز میں موجود ہے؟ اس حوالے سے اسے قائل کیا جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف یہ خبر ملی ہے کہ وہ اس راستے سے آ رہا ہے۔ راہب کہنے لگا، ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ بالآخر انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کر لی اور اس راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر راہب نے پوچھا، اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ وہ ان کی منتیں کرتا رہا کہ اسے ضرور واپس بھیج دو۔ آخرکار ابو طالب نے رسول اللہ کو واپس بھیج دیا اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے پانی تلاش کیا تو نہ ملا، بس رسول اللہ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کو چشمے کی طرح پھوٹتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وادی بطحا کی جانب تشریف لے گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر ظہر کی 2 رکعات ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا تھا۔ حضرت اون نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کیا کہ اس نیزے کے پیچھے سے عورتیں گزر گئیں اور مرد کھڑے رہے۔ پھر صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مس کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور اپنے چہرے سے مس کیا تو دیکھا کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک کنویں پر پڑا ہوا لشکر نے اس کا سارا پانی کھینچ لیا اور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ ایک ڈول میں اسی کنویں کا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ کنویں کو یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو۔ اس کے بعد سارا لشکر خود بھی سیراب ہوتا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پلاتا رہا، یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم دوران خطبہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر رکھ دیا گیا اور آپ نے اس تنے پر ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو ہم نے اس کے رونے کی ایسی آواز سنی جیسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو اسے سکون ہوا۔ ایک اور روایت میں کہ جب جمعے کے دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس پر اس کھجور کے تنے نے ایک چیخ ماری جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور قریب تھا کہ وہ پھٹ ہی جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے بچے کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس بچے کی طرح سسکیاں بھرنا شروع ہو گیا جسے چپ کرایا جا رہا ہو، یہاں تک کہ پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے رویا ہے جسے یہ سنا کرتا تھا۔ دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک غزوے کے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا۔ رسول اللہ نے ارد گرد دیکھا لیکن آپ کو پردے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے 2 درخت تھے۔ رسول اللہ ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت اس اونٹ کی طرح فرما بردار ہو کر آپ کے ساتھ چلنے لگا جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ مہار پکڑنے والوں کے تابع ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ کے تابع ہو کر ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ جب آپ دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے جڑ جاؤ۔ سو وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس خیال سے نکلا کہ رسول اللہ مجھے قریب دیکھ کر کہیں مزید دور نہ چلے جائیں
اور محمد بن عباد کی روایت میں ہے مزید دور نہ ہو جائیں۔ میں وہاں بیٹھا اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ واپس تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے سابقہ اصل مقام پر جا کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ لمحہ بھر کے لیے رسول اللہ وہاں کھڑے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اس طرح اشارہ کیا۔ اشارے کی کیفیت بتانے کے لیے راوی ابو اسماعیل نے بھی اپنے سر سے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آنے لگے۔ جب آپ میرے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اے جابر تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ، اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اور ایک شاخ اپنی بائیں جانب ڈال دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر ایک پتھر لیا اور اسے توڑ کر تیز کیا، پھر میں ان درختوں کے پاس گیا اور ہر ایک سے ایک ایک شاخ توڑی، پھر میں انہیں گھسیٹ کر رسول اللہ کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ لایا، اس جگہ ایک شاخ دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی اور حضور نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم پر عمل کر دیا ہے، مگر کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ اس عمل کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس جگہ دو قبروں کے پاس سے گزرا جن میں قبر والوں کا عذاب ہو رہا تھا، میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے خوشے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم کے قدموں میں آ گرا، پھر آپ نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا۔ اس عرابی نے نباتات پر حضور اکرم کا یہ تصرف دیکھ کر اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت یعنی عرب کے دو کونے تک سونے سے لدی پھدی ایک نوجوان عورت تنہ تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تنہ تنہا صنعاء سے حضرموت تک گئی اور اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ کیا حل ہوگا جب قیصر و قصرہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے؟ دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے، اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلوا بھیجا، ان کے آنے پر اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کندھوں تک ان قیمتی کنگنوں سے بھر گئے۔ اسی سفر کے دوران جب آپ ام معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق تھی۔ اس خاتون کے ایک مریل بکری بندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو تو اس نے عرض کی کہ کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ تھی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو ام معبد نے کہا اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کے قابل نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دوہنا شروع کیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لبالب بھر گیا۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا، بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں بحرین اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگین آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے
تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفا نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے تو قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے بہت کام لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کام و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لایا اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے عرض کی، اس دوران میں ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔